امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری 22 جون 1966 میں ضلع اٹک نکا توت کے علاقے میں ایک عاشق رسول حاجی لال خان صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں نکا توت سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے اصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامع مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد گرامی تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ کروا دیا۔ وہاں آپ نے مدرجہ ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی ترمذی شریف، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی مسلم شریف ابو داؤد شریف، علامہ محمد رشید نقشبندی کنز الدلقان قصیدہ بردہ شریف، علامہ عبدالحکیم شرف قادری بخاری شریف، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ 1988 میں دور حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ مولانا خادم حسین رضوی نے پہلی ملازمت 1993 محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اسی سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ پھر یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے آپ کو 15,000 ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف کی طرف سے دربار سائیں کاماں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ متقرر ہوا اور بعد میں ایک دوسری مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں کی تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی مسجد لاہور میں فرائض سر انجام دینے لگے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھیں۔ خاص طور پر غازی ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت کے مخالف تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ محکمہ اوقاف نے ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ غازی ممتاز قادری رہائی کی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے۔ تحریک فدائیان ختم نبوت کے امیر بھی رہے۔ علامہ خادم غازی ممتاز حسین قادری کی سزائے موت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ 2016 میں ان پر توہین مذہب قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی الیکشن میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور NA 104 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 ووٹ پڑے۔ 2017 میں نون لیگ نے ایک بار پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی شکل میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ اس دفعہ خادم حسین رضوی نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن تک دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو
استعفیٰ دینا پڑا۔ 2018 میں ہالینڈ نے نبی کریم نور مجسم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخیاں کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ روحانی طور پر علامہ خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے اور کئی اداروں اور مدارس کے سرپرست نگران رہے۔ نومبر 2020 میں ایک بار پھر فرانس کے گستاخوں نے گستاخانہ خاکے شائع کیے جس پر مولانا خادم حسین رضوی صاحب برداشت نہ کر سکے اور آپ نے اپنے کارکنان کو حکم دیا اور ایک بار پھر وہی قافلہ فیض آباد کی طرف لانگ مارچ پر چل پڑا۔ مولانا خادم حسین رضوی شدید علیل تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی۔ اور دھرنا جاری رکھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی 19 نومبر 2020 بروز جمعرات باوجہ علالت عمر 54 سال مولانا خادم حسین رضوی اس فانی و عارضی دنیا سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں لاکھوں عشاقان مصطفیٰ نے شرکت کی جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، دیکھے تو ہزاروں مگر کتنے ہیں، دیکھے تو ہزاروں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے سر نہ جھکانے والے، مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد دنیا، مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد دنیا، مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن دنیا سے تو جانا ہے۔